میں نے صحیح کہا نا، جواب صحیح دیا کیا کہ نماز ہو جائے گی، میں نے کہا مدینہ شریف میں جماعت سے نماز ہو جائے گی۔ اب دیکھیے ایسا ہے کہ اگر امام کا عقیدہ کیسا ہے آپ سمجھیے اس بات کو۔ اب شک کرنا بھی اچھا نہیں ہے کسی کے بارے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور عرب والوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا میں عربی ہوں، قرآن عربی میں ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ بے شک بے شک، درست، بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو اپن کا کو بدگمانی کریں عرب کے اماموں کے بارے میں اپن یہاں رہ کر کے؟ لیکن وہ تو ظاہر ہے اکثر جو ہے خبیثی ہیں ان کی، جو ہے جن کی حکومت ہے، یہ تو بدگمانی تو خیر نہیں کرنا چاہیے، من الظن فإن بعض الظن اب وہ اسم۔ تو حکومت کی کمی ہے، صاحب حکومت کی لیکن وجہ سے سب کو حکومت، سب۔ لیکن یہ آپ جانتا ہے، دیکھیے گمان الگ چیز ہے اور یقین الگ چیز ہے۔ ہاں ہاں جب یقین آ جائے گا تو گمان ختم ہو جائے گا، اور الیقین لا یزول بالشک، یقین شک کی وجہ سے زائل بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں۔ تو اب حکومت جو وہاں کی ہے اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں؟ اب ان کا عقیدہ ایسا تو نہیں ہے دو خدا مانتے ہوں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے بات ہیں، تو وہ بھی خدا کی نہیں ہے۔ آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو ایک ہی خدا مانتے ہیں، قرآن بھی 30 پارے مانتے ہیں، 40 بھی نہیں مانتے شیعہ کی طرح، لیکن صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں، اہل آپ بیت کو بھی مانتے ہیں، حکومت کے لوگ۔ میرے بھائی مدینہ شریف آپ گئے ہی ہے الحمدللہ، تو جی، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور سے مدد مانگنا، حضور کے قریب درود شریف حضور الصلوۃ سے والسلام مدد تو علیہ۔ حضرت یہ انڈیا میں بھی نہیں مانگتے، ہاں؟ بریلی والے بھی نہیں مانگتے اللہ کے رسول سے مدد۔ یا رسول اللہ المدد کب کہتے ہیں؟ یا غوث المدد کہتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں یا رسول اللہ، اب نہیں، کیوں یا نہیں رسول اللہ المدد تو ہم نے سنا ہی نہیں، کتابوں میں پڑھا، یا غوث المدد ضرور لکھا ہے۔ نہیں تو یا اللہ رسول کے اللہ، رسول سے مدد تو انڈیا میں بھی نہیں مانگتے حضرت۔ نہیں مانگا جاتا ہے نہیں، ان یا کے غوث وسیلے سے۔ المدد، یا غوث المدد زیادہ کہتے ہیں۔ نہیں، کہنا ایسا ہے کہ حضور کے وسیلے سے۔ آپ کہیں کتاب میں بھی یہ بتائیں زیادہ تر کہ یا رسول اللہ المدد لکھا ہو اہل سنت بریلویوں نے، ہاں تو ہاں، اکثر تو نہیں یا آپ غوث المدد کہتے ہیں، نہ یا ابو بکر المدد کہتے، یا عمر المدد بھی نہیں کہتے، یا عثمان المدد بھی نہیں کہتے، یا علی المدد بھی نہیں کہتے، انڈیا میں بھی نہیں کہتے۔ نہیں کہنا اور ہے، لیکن جو یہ علی وسیلہ المدد تو کہنا کہا چاہیے نا جاتا ابھی ہے شیعوں کی وسیلے طرح سے، سے۔ نہیں میرے بھائی، وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ تو بالکل اس کو کوئی اس منع کا نہیں کیا کرے گا۔ مطلب ہے؟ پھر اسی کا مطلب آپ مجھ کو سمجھا دیجیے کہ آدمی حضور کا وسیلہ کیوں لیتا؟ تو وسیلے کا یہ مطلب نہیں کہ ڈائریکٹ مدد مانگو، وسیلے کا یہ مطلب کہاں ہے؟ نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، آپ پڑھیے شرح پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے۔ وسیلے کا مطلب اعمال ہے، نیک اعمال، ہاں، عبادت، ریاضت، ذکر اذکار، یہ وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ کب ہے کہ ہم ڈائریکٹ جا کر بڑے پیر صاحب سے مدد مانگیں کہ اچھا آپ بڑے پریشان کس بات کو لے کر وہ بتائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی حضرت ہماری۔ پریشان یہ ہے کہ ہم نے دلیل دیا کہ کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ ہوں۔ کبھی ہوا کافر قرآن کا حافظ حضرت؟ اب بہت سارے دیوبندی حافظ ہیں جو عقائد پر جو ہے ان کے مطلع ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو ان کو سنی، اب جیسا کہ جو یہ لوگ ہیں اس میں۔ دیوبندی کس وجہ سے کافر ہو جائیں گے صاحب؟ کیسے ہو جائیں گے؟ ارے یار، بات تفصیلی نہ کر کے مختصر میں کر لو، تھوڑا جیسے سا لمبی یزید کو بات نہیں کرتا ہوں میں۔ ایک امام نے کافر کہا، ایک نے مسلمان کہا۔ ابھی اشتیاق القاضی نے یزید کی حمایت کی، دلی میں جو اشتیاق القاضی یزیدی ہے نا، اس نے حمایت کر دی یزید کی۔ بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے کہ اشتیاق القاضی یزید کی حمایت کر رہا ہے، ہاں ہاں جو کھنپور والا اشتیاق القاضی، ہاں ہاں، اس نے تو آپ نے سنا ہوگا کتنی حمایت کی یزید کی، کہ یزید کو خبر ہی نہیں تھی۔ اور آج بھی ابھی کلپ سنی، پان چبارہ، منہ میں پان چبارہ، اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر لان نہیں کریں گے، لانت نہیں کریں گے، لانت۔ ارے وہ چھوڑیے یار سب باتوں کو، آپ پریشان کس بات کو لے کر ہیں یہ بتائیں۔ اور دوسری بات یہ پریشان ہے یہ ہے دیکھیے کہ جو آپ کی یہ جو اصطلاح کی جو آپ دیوبند کی کے جو عالموں پر فتویٰ لائے تھے فاضل بریلوی، کہاں سے لائے تھے فتویٰ؟ ایسا ہے، یہ سب آپ علماء کرام سے پتہ کریں، میں تو ایک چھوٹا موٹا مولوی ہوں اور حکیم حضرت آپ آدمی بھی ہوں، دوا کے قابل بارے ہیں، میں آپ پوچھ بھی رہا ہوں۔ اشرفیہ سے فارغ ہیں، جامعہ الحمدللہ اشرفیہ مبارک پور سے۔ الحمدللہ الحمدللہ نہیں، الحمدللہ۔ جہاں سے فتویٰ لائے اب انہیں کو کافر سمجھ رہے ہیں۔ عرب کے لوگوں کو یہ معمہ، یہ تضاد سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جہاں سے تم فتویٰ لائے تھے نہیں مسلمان پتہ سمجھ، کرو بھیا، ایسا اب ہے کہ انہیں میں عالموں کو تم کافر سمجھ رہے ہو، ان کی اولادوں کو کافر سمجھ رہے ہو، ان کے پوتوں کو کافر سمجھ رہے ہو۔ سنو میری بات سنیے آپ۔ دوا کے بارے میں پوچھنا ہو، طبیعت آپ کی گڑبڑ ہو تو بتاؤ، کچھ دوا بتا دوں۔ اچھا اور حکیم آپ نہیں ہیں آپ؟
جائیے آپ جو ہے الحمدللہ میں چھوٹا موٹا اپنا مطلب ہے، اچھا تو دوا کے بارے میں کچھ جاننا ہو، اختلاج قلب ہو تو اس کی دوا بتا دوں، باقی مسئلے کی وجہ سے اختلاج قلب ہے تو آپ جائیے کسی دارالفتہ میں پتہ کیجیے۔ صحیح بات ہے، لیکن دوا حضرت اگر میں نے کوئی پوچھنا میں ہو، نے میں نے تو جائز قرار دے دی تھا کہ نماز ہو جائے گی۔ چلیے ٹھیک ہے، وہ آپ سمجھیں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، اس پر نہیں میں زیادہ کوئی اس میں مجرم تو نہیں ہوں نا، میں نے کہہ دیا اس تحقیق کے میں میں مطابق۔ کچھ بھی نہیں کلام کر پاؤں گا، دوا کے بارے میں پوچھنا ہو تو پوچھیے۔ میں چلو جائز شرطیات ہے، آپ فارغ ہیں، کم سے کم صلح کلی ادارے سے آپ فارغ ہیں، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ وہ اچھا، اشرفیات صلح کلی ادارہ ہو چکا ہے علماء بریلی کی نظر میں۔ اصل میں آپ کی میں دو چار کلپیں اور سنا ہوں، اچھا آواز سے میں نے محسوس کیا کہ علماء کرام سے آپ باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد بات کرنے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے وہ ہیں، کیا ہے، عوام کو فائدہ ہوتا ہے، عوام اس سے ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے نہیں، ہیں آپ۔ عوام جیسے مفتی نظام الدین صاحب کتنے بڑے مفتی ہیں اشرفیہ کے، ان کو بریلی والوں نے کیا کہہ دیا، غدار اعلی حضرت کہا کہ نہیں، یہ غدار اعلی حضرت اور گستاخ اعلی کیا معلوم کیا۔ کہنے سے کوئی غدار ہو جائے گا؟ انیس عالم سیوانی نے تو پوری کتاب لکھ دی ان کے خلاف، آئین صلح کلیت۔ ارے تو ان کے کہنے سے کوئی ہو جائے گا صلح کلی تو غدار؟ اب بتاؤ، یہ حضرت سید سراغا گئے تھے نا مفتی نظام الدین صاحب الہ آباد حضرت پیر ابو میاں کے پاس، ہاں، تو جب سے ان کے اوپر فتویٰ لگ گیا ہے صلح کلیت یعنی صلح کلی ہے۔ مفتی بدر عالم صاحب بھی گئے تھے، نہ نکاح کیا نہ تجدید ایمان کی ابھی تک۔ اب بھولے بن کے بچ جاتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، اب تو معلوم ہو گیا، نکاح کرو دوبارہ تجدید ایمان کرو۔ آپ بھی نکاح کروا دیجیے جا کے وہاں پہ، اب وہ کر ہی نہیں رہے، تیار نہیں ہے تو کیسے مانے ہم؟ جائیے کوشش کیجیے، آگے پیچھے لگیے ان ارے کے وہ تو ہونے صرف سے۔ عوام کو پریشان کرتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ لی تو تم نے کفر کیا دیوبندی کی، ایسا کریے کہ آپ تجدید جائیے ایمان کرو، نکاح کرو، بیعت کرو۔ ایسا کریں آپ، نہیں حضرت یہ عوام پہ کیوں فتویٰ لگاتے ہیں، اپنے اوپر کیوں فتویٰ نہیں لگاتے کہ ہم سید تو آپ سلام الہ آباد دیوبند کئی ہوگی، بار ہوا ہے، کئی بار ہو آپ کے آئے مفتی بدر عالم کئی بار۔ تو آپ مفتی بدر عالم پر اب ٹھوک یہ دیجیے۔ بہانہ کیسے چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، جب تم کئی بار ہو یار، ایک بار میں معلوم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، میری بھی بات ذرا تو سنو یار، جی سنائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ستو اور پسان لیجیے بعد، سنتے جائیے، جی اور جو ہے نکاح نامہ جی لے کر کے ہوں۔ اور مولانا بدر عالم صاحب کے پیچھے لگ جائیے کہ حضرت آج آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہی پڑے ہاں گا، کیا بات ہے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، صحیح کرنا ہے۔ ہی پڑے گا، اور جب تک نکاح نہ کریں ہاں آپ اتنا ستو اور پسان باندھ لیجیے جو آپ کے 1-2 مہینے پر کافی ہو جائے، ہاں ہاں، ہے نا؟ تو اس میں شاید آپ کو کچھ ثواب بھی مل جائے گا، کیا مل جائے گا؟ ہو سکتا ہے کچھ ثواب بھی مل جائے آپ کو۔ کہیں اور کچھ تو نہیں ملے گا؟ اب وہ تو وہاں ملے گا تو جو اور اس کے علاوہ مل جائے گا وہ وہاں تو سب صلح کلی ہوگا، سب مل کے ایک ہو جائیں گے سارے مفتی۔ ہو سکتا وہ ہے یہی کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، ہم عوام پہ تو کفر کا فتویٰ لگائیں گے، تجدید ایمان کا فتویٰ لگائیں گے جنازہ پڑھنے یہی پر میں کہہ رہا دیوبندی تھا کی، کہ لیکن فتویٰ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، ہمارے اوپر شریعت کے احکام نہیں ہے، یعنی ارے تو میرے ان کے بھائی، اوپر شریعت کے احکام نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، ان صرف کا تو عوام ناٹک پر ہے بہانا کہ ہے۔ بیچاری عوام جنازہ پڑھ لے تو کفر کے فتوے، اور یہ پڑھ لے جنازہ نہیں، یہ تو رکوع سجدے والی نماز پڑھ کے آئے، ایک بار نہیں کئی بار گئے۔ مفتی بدر عالم نظام الدین صاحب کے بارے میں بتایا 2 بار گئے، مفتی الرحمان صاحب ایک ہفتہ رہ کے آئے، ان کے اوپر یہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے اور علماء کیوں نہیں لگاتے، ان سے وہی حساب تو میں کیوں کہہ نہیں رہا لیتے؟ ہوں یار، وہی تو میں کہہ رہا ہوں جب کہ شہادتیں مل گئی کہ کئی بار ہو کے آئے، رکوع سجدے والی نمازیں پڑھی ہیں، کھایا ہے پیا ہے، ارے تو عوام پر مجھ سے کیوں کہو یار، بیچاری عوام پر کیوں فتویٰ لگاتے ہیں کہ ارے عوام تو نے اگر جن کا جنازہ پڑھ لیا دیوبند والے کا، جسے کفر بھی نہیں کیا، خالی بدگمانی میں کہ دیوبندی تھا، کہ نکاح کرو دوبارہ تجدید ایمان کرو، اب جب معلوم ہے کہ ابو میاں کا حال کیا ہے، سب کو مسلمان مانتے ہیں، دیوبند والوں کو بھی مسلمان مانتے ہیں، بریلی والوں کو بھی، اس کے باوجود یہ 3 بار کئی بار ہو کے آ رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، بھولے بچے بن جاتے ہیں، دودھ پیتے بچے بن جاتے ہیں، یعنی ملت کو بے وقوف بنا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں ملت کو، کیا ہاں؟ اور جب بات آتی ہے تو توبہ کر لیتے ہیں کبھی، لیکن تجدید ایمان نہیں کرتے، نہ نکاح کرتے، نہ بیعت کرتے ہیں، نہ خلافت لیتے ہیں دوبارہ۔ آپ بھی کر ڈالیے یار، کسی فون ہی لگاؤ گے ادھر ادھر۔ حضرت یہ جامعہ اگر مصر جاتے ہیں، وہاں پر سب دیوبند والوں کو پڑھاتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں سب کو، یہاں کہہ دیتے ہیں وہ کٹر سنی ہے، ارے تمہارے حساب سے وہاں بھی ہیں جامعہ گھر والے، پھر سنی کیسے بنا رہا ہو؟ اب ان کے اوپر ڈبل فتویٰ لگے گا کہ تم نے وہابی کو سنی کیوں بنایا؟ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں فری میں، ارشاد ارشاد۔ جیسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو آپ بھی کچھ کر ڈالو نا۔ حضرت میرا تو مطلب یہ ہے کہ قوم کو سمجھاؤ، میرا مشورہ قوم جب کو ماننے کے سمجھاؤ بعد کہ یہ کامیاب رہیں مولوی گے کس طرح سے چکر تمہیں دے رہے ہیں، کہ خود تو حضرت سید سلامہ جا کر حضرت پیر ابو میاں صاحب کے مسجد میں نمازیں پڑھیں،
اور ایک نہیں کئی بار جائیں اور پھر بعد میں بھولے بچے بن جائیں تو عوام پر کیوں فتویٰ لگاتے جنازہ پڑھنے پر؟ تو انہی عوام سے کو بات کہاں کروں معلوم نا. کہ اگر حضرت کسی نے کفر کیا ہو تو عوام پاگل نہیں ہے کہ کسی نے کفر کیا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھ لے؟ عوام اتنی پاگل نہیں ہے کہ کوئی صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے تو عوام جنازہ پڑھے؟ عوام اتنی پاگل نہیں کہ کوئی حضرت علی کی شان میں گستاخی کرے تو عوام جا کے نماز پڑھ لے جنازے کی؟ عوام اتنی پاگل نہیں ہے. عوام کو یہ پاگل بناتے ہیں مفتی کہ اگر کوئی نے دیوبند والے کی نماز پڑھ لی یا ندوہ والے کی پڑھ لی تو صاحب نہیں تجدید ایمان کرو نکاح کرو. اور تم جانتے ہوئے سید سراوا الہ آباد جا رہا ہو ایک بار نہیں کئی بار تو تمہارا یہ بھولا پن یہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ ان کو داڑھی نہیں تھی اب داڑھی ہے پہلے داڑھی تھی داڑھی نہیں ہے. دیکھو خالد بابا حضرت فراست ایمانی سے تو آدمی ذراسی دیر میں جان لیتا ہے کہ یہ مدرسہ کس کا ہے. حضرت پیر ابو میاں کا سب کو معلوم ہے حال. مصباحی لوگ وہاں پر موجود ہے الہ آباد میں اور یہ کہہ رہا ہمیں معلوم نہیں تھا. اور ایک بار نہیں کئی بار گئے. مفتی بدر عالم صاحب مفتی نظام الدین صاحب بھی 2 بار گئے. بجلی بتا 2 بار گئے. مفتی مطیع الرحمان صاحب بھی ایک ہفتہ رہ کے آئے. ایک ہفتے میں تو آدمی سب معلوم کر لیتا ہے. یعنی انہیں نذرانہ مل جاتا تو سنی ہے اور نذرانہ نہ ملے تو ٹنی ہے. ذرا کوئی عالموں نے ان کی پکڑ کرنا شروع کی تو ایک دم ان کے اوپر حراست طاری ہو جاتی ہے. خوف و حراست طاری ہو جاتا ہے کہ ہم تو صرف فاضل بریلوی کو مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ صرف اعلیٰ حضرت کو مانو اعلیٰ حضرت سے ڈرو اتقو اعلیٰ حضرت اتقو بریلوی یا اتقو رضوی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو لوگوں سے مت ڈرو. یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے. یہ نئی تعلیم دے رہے کہ اعلیٰ حضرت سے ڈرو جو اعلیٰ نے لکھ دیا بس وہی مانو. اللہ رسول کی تعلیم دے ہی نہیں رہے. پیلی بھیت والے کہہ رہے ہیں کہ فتح و رضی عام کریں گے یعنی قرآن حدیث عام نہیں کریں گے. پیلی بھیت والے صاف کے نام تو فتح و رضی عام کریں گے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں آخری حج میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑا ہوں. ایک قرآن میری سنت. ایک موقع فرمایا قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت. فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. اللہ کے رسول نے تو یہ تعلیم دی. اور پیلی بھیت والا کیا تعلیم دے رہا؟ فتح و رضی عام کریں گے. اور یہ آج کل کے مولوی اشتیاق القاضی یہ کہہ رہا میرا مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے. ایک طرف بکواس کر دیا اس نے یزید کی حمایت کر دی مسلمان ثابت کر رہا ہے یزید کو اور دوسری طرف کہہ رہا ہے میں تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں. یہ کون سی ڈبل یہ تو منافقت ہے کہ کبھی پکڑ گئے تو کچھ کہنا اور نہیں پکڑے تو کچھ کہنا. یعنی عوام اور علماء نہ پکڑے تو کچھ بولی بولنا اور خلوت میں کچھ بولی بولنا جلوت میں کچھ بولی بولنا. ارے صاف کہہ دو کہ ہم تو صرف اعلیٰ حضرت کو مانیں گے یا تو یہ صاف کہہ دو کہ ہم تو اعلیٰ حضرت کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے. 4 اماموں کو نہیں مانیں گے نہ سارے نہ تمام تابعین کو مانیں گے ان کی باتوں کو نہ تمام تابعین کی باتوں کو مانیں گے. ہم تو صرف اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے. ایسا صاف کہہ دینا چاہیے ان لوگوں کو تاکہ لوگوں کا ذہن. آپ لگاتار بول رہے ہیں پانی وانی پی لیجیے. آپ بھی سنو ہلو آپ بھی سنو. ارے میرے بھائی 6-7 منٹ سے لگاتار بول رہے ہیں گفتگو کو سلسلہ منقطع کیجیے. ہاں منقطع کریں حضرت. یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ رسول کو مانو پہلے قرآن حدیث کو مانو صحابہ کو مانو تابعین کو مانو تبھی تابعین کو مانو. یہ 5 امام مت بناؤ. 4 مسلک بن گئے ہیں شافعی مالکی حنبلی حنفی. یہ نئے مسلک مت بناؤ نہیں تو آگے 6ٹھا مسلک بھی بنانا پڑے گا موقف تاج الشریعہ. پھر یہ 6ٹھا مسلک شروع ہو جائے گا. یہ نئے من گھڑت مسلک بنا کر قوم میں اختلاف ڈالنا ہے بلا وجہ. نمازی بنا نہیں رہے بس مسلک والے بنا رہے ہیں کہ اس مسلک کے ماننے والے بنو. نمازی بنا نہیں رہے حلال روزی کا پابند بنا نہیں رہا. ایک تقریر کا 50 ہزار روپے لے رہا ہے اور کہتے ہیں مائک سے نماز نہیں ہوگی. ارے تیری تو بغیر مائک کے نہیں ہوگی. 50,000 روپے لے کے قوم سے جا رہا حرام کھا رہا ہے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے کپڑے بنا رہا اسی کے کپڑے بنا رہا اسی کھلا رہا. لکھا ہے جو ایک لقمہ حرام کھا لے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو اس کی نماز تو بغیر مائک سے بھی نہیں ہوگی. جو حرام کھانا بغیر مائک کے بھی نہیں ہوگی. 50,000 روپے لینا حرام. اعلیٰ حضرت نے لکھا حرام ہے. تقریر کا پیسہ طے کرنا حرام ہے. اس کو پیشہ بنانا بھی حرام ہے. تو آج کتنے مقرر ہیں جو پیشہ نہیں بنا ہے طے نہیں کرتے پیشہ بنا. ارے حضرت جامع ازہر مصر میں سب مسلمان مانتے ہیں سب کو اور یہ وہاں جا کے پڑھتے ہیں جان بچانے کے لیے سنی بنا دیتے ہیں. پبلک کو کچھ مسئلہ بتاتے ہیں خود کچھ کرتے ہیں پھر بعد میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. یعنی جان بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت یعنی اللہ سے ڈر ہی نہیں رہے. یہ کہہ نہیں رہے کہ ہم تو صرف شریعت کو مانیں گے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو پہلے مانیں گے. یہ کہتے ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہی نہیں ہے. سوچا اگر ایسا کہہ دیا تو ہمیں لوگ اعلیٰ حضرت والا نہیں مانیں گے مسلمان نہیں مانیں گے. بس یہی کہتے ہیں ہم تو جو اعلیٰ نے لکھا وہی مانیں گے. استغفر اللہ یہی کہتے ہیں کیونکہ اعلیٰ نے لکھا ہے نا کہ میرے دین و مذہب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے ہم فرض ہے اسی پر عمل کر رہے ہیں. اور اعلیٰ نے یہ بھی لکھا جو میری کتابوں میں ہے اولیاء اللہ کی کتابوں میں نہیں جو میری کتابوں میں ہے.
اب اعلیٰ کی کتابوں میں کیا ہے، قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے، قبر پہ اذان پڑھو،